الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اگر ان کی اولادوں میں کمی کوتاہی ہوگی قیامت کے دن بلند درجات پہ والدین ہوں گے تو اللہ اولاد کو بھی ان بلند درجات لے جائیں گے. اور اگر اولاد کے درجات بلند ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ محروم نہیں کریں گے, والدین کو جنت میں اکٹھے ہی فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ اگر کوئی قرض ہے والدین پر تو یہ حق ہے کہ ان کی زندگی کے بعد اتارا جائے, کوئی کفارہ ہے پورا کیا جائے, کوئی قضائی ہے تو پوری کی جائے. ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ میری ماں اگر وصیت کرتی تو ضرور کرتی کہ حج کیا جائے یا صدقہ کرے, تو کہا تم کرو. جس طرح قرض اگر اس نے لیا ہوتا تو تمہیں ادا کرنا تھا. فدین اللہ حق ان یقضى, اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. اور سب سے بہترین نیکی یہ ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ میری ماں سے مجھے بہت محبت تھی, میں کیسے اس کے لیے نیکی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا علیک بالماء, پانی کا بندوبست کیجیے. اور دوسری روایت میں آتا علیک بسقی الماء, لوگوں کو پانی پلانے کا بندوبست کیجیے. تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد, یہ ام سعد کی طرف سے ہے, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے والے کے لیے بڑا ہی آسان راستہ ہے. جن لوگوں کے پاس پانی میسر نہیں ان تک پانی پہنچایا جائے. اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان باتوں کو سمجھا, انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا اور ایک نہیں دسیوں جگہ پہ پانی پہنچایا, جگہ جگہ مساجد میں پانی کا اہتمام کروایا. ریاض کی ایک مسجد میں ایک شخص آتا ہے, پانی کا بندوبست نہیں, کہتا ہے ابھی آفس جا رہا ہوں, عصر کو آؤں گا تو یہاں ماں کے لیے بندوبست کروں گا صدقہ جاریہ. عصر کی نماز پڑھنے آتا ہے, دیکھتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہے, رونے لگ گیا, کاش میں اس وقت کر لیتا, یہ نیکی مجھ سے رہ گئی. امام دیکھ رہا تھا, چل کے آیا, پوچھا والذی ابکاک, کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس نیکی کے فوت ہونے پہ رو رہا ہوں کہ میری قسمت میں نہیں تھی. کہتا ہے جانتے ہو یہ کس نے لگوایا؟ کہا نہیں پتا. کہا وہ تیرا بیٹا ہی تو تھا. جب والدین اس طرح کی خواہشات کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کے درجات بلند ہو تو یاد رکھنا ان درجات سے آپ بھی محروم نہیں ہوں گے, آپ کی اولادیں بھی یہ کام کریں گی. آج ایک نہیں دسیوں ایسی جگہ موجود ہیں, آپ مڈل ایسٹ میں جائیں, زندگی میں مال ہے, تاجر ہیں, لیکن پورا سسٹم صدقہ جاریہ کے لیے بنا ہوا ہے. ایک بہت بڑی بلڈنگ آپ کویت کے مین روڈ پہ نکلیں گے, لکھا ہوگا ثلث عبد الوہاب, 1/3. یہ کون ہے عبد الوہاب؟ زندگی میں ہی اولاد نے باپ کے لیے کیا کیا؟ بہت بڑی فیکٹری بنائی. کس لیے؟ اس سے ایک دینار بھی گھر نہیں آئے گا. صرف کام کرنے والوں کے مشاہرات دیں گے, باقی تمام کا تمام مال مساجد, ہاسپٹلز, اسکول, یتیموں مسکینوں کی کفالت, بیوگان کی کفالت, اسی پہ خرچ کریں گے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے 7 ایسے اعمال ہیں جن کا اجر انہیں پہنچتا رہتا ہے. من علم علما ونشر, جس نے کوئی علم سکھا دیا,
جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہے. وَنَشَرَ جو نہیں پڑھ سکا، علم نہیں ہے، وہ علم والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے علم کی نشر و اشاعت میں مددگار بن جاتا ہے. جو درجہ اہل علم کا ہوگا اللہ اسے بھی عطا کر دے. او مسجداً بنا، یا وہ مسجد بنا دیتا ہے. او حفر بئرا، یا وہ لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے. او ورث مصحفا، یا وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑ کے جاتا ہے. او غرس نخلا، یا وہ کھجور کا درخت لگوا دیتا ہے. او بنا او بیت لابن السبیل بنا، یا وہ مسافروں کے لیے گھر بنا دیتا ہے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. او صدقہ اخرجها فی صحته و حیاته، یا وہ صدقہ نکالتا ہے صحت کی حالت میں. بیمار تو سب ہی صدقہ کرتے ہیں کہ آرام آ جائے، لیکن کیا ہی صدقہ ہے جو انسان صحت کی حالت میں کرے اور اپنی زندگی میں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ راستے بتائے ہیں جس سے انسان کا ثواب زندگی کے آخری رمق کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. یہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں جاری رہتی ہیں. کتنے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں یہ عہد کرتے ہیں، مشاہرہ اور تنخواہ آئی یہ میرے اخراجات کے لیے اور یہ ماں باپ کے لیے. ارے والدین تو آپ کے ہیں نہیں. کہا وہ نہیں ہیں تو حق ختم ہو گیا. جو ان کو میں خرچ دیتا تھا وہ صدقہ کیا کروں گا. یہ وفا ہے. آج آپ وفا کریں گے اپنے والدین کے ساتھ تو تمہاری اولادیں تم سے وفا کریں گی. اللہ جل جلال ہم سب کو والدین سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو زندہ ہے مولا کریم ان ہستیوں کو سلامت رکھ اور ان کی دعائیں لینے والے بنا، اور قیامت کے دن جنت الفردوس میں سب کو جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا